3 जुलाई صبح کے 5:15 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے جو نہ صرف اسلام بلکہ دیگر مذہبی روایات میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ کے عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات میں انسانیت کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم مصر کے شہر کے ایک غریب خاندان میں ہوا۔ جب ان کی والدہ حاملہ تھیں اس وقت فرعون مصر کا حکمران تھا اور اس نے ایک حکم دیا کہ مصر کے تمام بچے جو بنی اسرائیل کے ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ خوف کے عالم میں اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیتی ہیں تاکہ وہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بچایا اور ان کی ٹوکری کو فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچا دیا۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ پالنا شروع کیا اور یوں حضرت موسیٰ کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے مصر کے ایک مصری سپاہی کو ایک بنی اسرائیلی شخص کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ غصے میں آ کر اس سپاہی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ خوف کے مارے مکھ سے بھاگ جاتے ہیں اور مدین نام کے شہر میں پناہ لیتے ہیں۔ 3 جولائی صبح کے 5:15 مدین میں حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مدد سے ایک لڑکی سے شادی کی اور وہاں کچھ سال گزارے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی اور انہیں فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا کہ وہ ظلم و ستم بند کرے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، مگر فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ برے سلوک کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا کیے جیسے عصا کا سانپ بن جانا، سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور بارشوں کا روک جانا تاکہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو ہدایت دی جا سکے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کو ایک طرف کر دیا تاکہ بنی اسرائیل اس سے پار جا سکیں۔ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر پھر سے اپنی جگہ پر آ گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں سفر کرتے رہے اور ان کے ساتھ کئی معجزات ہوئے جیسے آسمان سے کھانا اور پانی کا نازل ہونا۔ حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے اللہ کی ہدایات کو اپنانا شروع کیا، مگر بعض لوگ اللہ کے احکام سے منحرف بھی ہو گئے اور حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا۔ 3 جولائی صبح کے 5:15 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے ہر بار اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ہوا اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔